برادران اہل سنت، وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ، والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ، وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرہ یا اعلیٰ حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جانفزا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہ گاروں، سیاہکاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ آج کی مبارک شب، جسے 27ویں شب کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، خداوند قدوس فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل فرمایا شب قدر میں۔ کسے؟ قرآن مجید کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر آگے فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ مبارک شب ہے، اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو جس رات قرآن نازل ہوا اس رات کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، تو اب اندازہ لگائیں کہ جس ذات پر قرآن نازل ہوا اس ذات کا عالم کیا ہوگا، اور جو ذات ربیع الاول کے مہینے میں جس رات میں اور جس دن میں وہ ذات تشریف لائی اس دن کا مرتبہ کیا ہوگا اور اس رات کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف
عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ آپ کے جو اوصاف ہیں، آپ کی جو صفتیں ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں، وہ تمام عیبوں سے بری ہیں، تمام عیبوں سے پاک ہے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو وہ ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں قرآن مجید آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، قرآن پاک محبوب کی نعت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیا ہے، نبی کا خلق عظیم کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خلق عظیم قرآن ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو آپ کی اخلاق کو دیکھنا ہو، آپ کی صفتوں کو دیکھنا ہو، آپ کے کمال کو دیکھنا ہو تو قرآن عظیم کو دیکھو۔ یعنی مطلب یہ ہے خداوند قدوس نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب، ایک نور اور روشن کتاب۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں نور سے مراد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نور سے مراد آقا کی ذات، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو ان دونوں کو، نور کو اور کتاب مبین کو، ان دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ تو اب یہاں علماء فرماتے ہیں نور کو بھی بیان فرمایا، کتاب مبین کو بھی بیان فرمایا، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔ نور سے مراد آقا کی ذات ہے اور قرآن مجید سے، کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ کیوں بیان فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ بغیر نور کے، بغیر روشنی کے آپ کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ روشنی نہ ہو، اجالا نہ ہو، اور کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے، اندھیرا چھایا ہوا ہو، تاریکی چھائی ہوئی ہو، اور کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے پڑھو، فائدہ حاصل کرو، تو کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سے کچھ استفادہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو پتہ کیا چلا؟ کتاب سے فائدہ جب ملے گا جب نور بھی ہوگا، روشنی بھی ہوگی۔ روشنی دونوں طرح کی ہونی چاہیے، یہ دنیاوی روشنی بھی ہو، آنکھ کی روشنی بھی ہو۔ اگر آنکھ کی روشنی نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں ملے گا، یہ اجالا نہ ہو تو بھی فائدہ نہ ملے گا۔ پتہ کیا چلا کہ اور اس کو سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے۔ حضرات گرامی، کتاب سے فائدہ اٹھانا ہوگا تو روشنی ضروری ہے، نور ضروری ہے، اور نور جب ہو اور کتاب ہاتھ میں ہو تب آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کتاب نہ ہو، روشنی ہی روشنی ہو، اجالا ہی اجالا ہو، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ پتہ چلا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا۔ نور سے مراد نبی کی ذات ہے، قرآن سے مراد، کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو اگر چاہتے ہو قرآن سمجھنا تو نبی کا دامن تھامنا ہوگا، نبی کا عشق دل میں بسانا ہوگا، نبی کی محبت کا نور دل میں رکھنا ہوگا۔ بغیر محبت نبی کے، بغیر عشق رسول کے قرآن تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گا، اور کوئی عشق رسول کے ساتھ قرآن کا بھی دامن تھامنا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک قرآن مجید بھی، قرآن کو سمجھنا ہو تو نبی کی ذات کو دیکھو، اور نبی کو سمجھنا ہو تو قرآن کو پڑھو۔ نبی کی ذات کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھو۔ مولویوں کی کتاب
صلح کلی یا گمراہ گر مولوی جو ہیں ان کی کتاب پڑھ کر کے نبی کی عظمت نہیں سمجھ سکتے۔ نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہوگا، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کی سیرت کو پڑھنی ہوگی۔ قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب ہے، قرآن کی کس آیت کا کیا مقصد ہے، آیت کا شان نزول کیا ہے، وہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے، اس میں حکمت کیا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی، نبی کی ذات کو سمجھنا ہوگا۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کی ذات کو سمجھو، اور نبی کی ذات کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھو۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تبھی تو فرمایا قرآن پاک میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور اسی سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ تو مطلب کیا ہے، جو نبی کا عشق چھوڑ کر، محبت رسول کے نور کو چھوڑ کر کے جو قرآن پڑھے گا گمراہ ہوگا، اور جو نبی کا عشق دل میں بسا کر کے قرآن پڑھے گا وہ ہدایت پاتا نظر آئے گا۔ جبھی تو آپ دیکھیں قرآن کا ترجمہ بہتوں نے کیا ہے، ہر فرقے کے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، وہابیوں نے بھی کیا ہے، دیوبندیوں نے بھی کیا ہے، مودودیوں نے بھی کیا ہے، اور بھی لوگوں نے کیا ہے، رافضیوں نے بھی کیا ہے، مگر جب عشق رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے تو کئی جگہ قرآن کے ترجمے میں ٹھوکر کھاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ کہیں معاذ اللہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے تھانوی وغیرہ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا ترجمہ کیا تو معاذ اللہ سرکار کے بارے میں لکھ دیا کہ نبی کو اللہ نے گمراہ پایا تو ہدایت دی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کیا تو نبی کو گمراہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو جو معاذ سرکار جو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، جو ہادیوں کے امام ہے، جو سارے دنیا کے ہدایت کے سر چشمہ ہے، معاذ اللہ انہی کو جو گمراہ کہہ دے گا وہ کون سا ایمان والا رہ جائے گا؟ تو ہدایت تو وہیں سے چلی ہے، انہی کی بارگاہ سے چلی ہے، انہی کا دامن تھام کر کے ہدایت پاتا ہے، انہی کو گمراہ کا ترجمہ کر دیا، انہی کو گمراہ لکھ دیا معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا ترجمہ بھی کر دیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو نبی جب گنہگار ہوں گے تو نبی تو امام الانبیاء ہیں، سارے نبی اور سارے فرشتے معصوم ہیں، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، تو گناہ گار کیسے ہو سکتے ہیں، ان کا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو معصوم ہے، مگر ترجمہ کیا ان لوگوں نے تو اس کا ترجمہ یہ کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیں تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا عشق رسول میں ڈوب کر کے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اے نبی آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ کی وجہ سے، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اگلوں کے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور پچھلوں کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ مطلب کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے بہت لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور اسی سے ہدایت بھی پائیں گے۔ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ حضرات گرامی وقت بہت کم ہے، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، اور حالات کے پیش نظر بھی زیادہ لمبا پروگرام چل نہیں سکتا، اس لیے ایک دو اہم مسئلے ہیں جو حالات کے پیش نظر آپ کے سامنے فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت سرکار کے فتوے سے سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ کیا آپ حضرات سننا چاہتے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ سب مانتے ہیں، جتنے ہیں سب تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، الحمدللہ وہ مانتے ہیں۔ تو یہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیع محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ چونکہ یہاں سناوت کے تعلق سے یہ پتہ چلا کہ یہاں تو الحمدللہ وہابیوں دیوبندیوں کا رد ہوتا ہی ہے اور لوگ اچھی طرح سے واقف بھی ہو گئے ہیں، مگر واقف ہونے کے بعد بھی اگر کوئی گوبر کھائے تو اس کا علاج تو کچھ نہیں ہے نا۔ واقف ہونے کے بعد بھی اگر کوئی نجاست ہی کھائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہمارا کام بتانا ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، علماء کا کام بتانا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تقریر کے آخر میں کہہ دیتے ہیں وما علینا الا البلاغ، مطلب ہمارا کام تھا بتانا، وہ ہم نے بتا دیا اور اس کے علاوہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں
سناوت کی سرزمین پر رافضی بھی رہتے ہیں۔ رافضیوں کئی قسمیں ہیں، ایک رافضیوں کی ایک قسم اسماعیلی رافضی ہے، اور وہ اسماعیلی رافضی ہی کو بہرا کہتے ہیں۔ بہرے جو ہیں وہ اسماعیلی رافضی ہیں۔ رافضیوں کئی قسمیں ہیں، اور انہی لوگوں کو یہاں آپ کی زبان میں ملا بھی کہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ کچھ معلوم یہ ہوا کہ لوگ جاتے ہیں دکان پہ سلام بھی کر لیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، ایسے لوگوں کو شادی میں بلا بھی لیتے ہیں ان لوگوں کو، اور ان کے وہاں چلے بھی جاتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اب رافضی تو جتنے ہیں وہ سب علی العموم اس زمانے میں کافر و مرتد ہیں، اور اس کے مسائل تو بیان ہوئے، مگر اب خاص طور سے یہ بھی سن لیجئے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ وہ اور رافضی الگ ہوتے ہیں، یہ رافضی الگ ہے معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں ایک سوال آیا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اب اس سوال کو سن لیجئے، جواب کو سن لیجئے۔ فرماتے ہیں اس شہر میں روافض یعنی فرقہ اسماعیلیہ بہروں کے امام بڑے ملا آئے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ میں داعی وقت ہوں، امام اور عامل میں ہی مقرر کرتا ہوں، میں قوم کا مالک و مختار ہوں۔ ان کو بہرے سیدنا کے لفظ سے پکارتے ہیں۔ جب یہ شہر میں آئے تو ان کی سواری بڑی شان و شوکت کے ساتھ مع 2-3 ہزار بہروں کے مدرسہ اسلامیہ حنفیہ جس راستے میں واقع ہے اس طرف ہو کر نکلی، تو مدرسہ حنفیہ کے ممبران سنت جماعت حنفی مذہب والوں نے مدرسہ کو رنگ برنگ کے کاغذ کے پھریروں سے آراستہ کیا، اور ایک بڑے سرخ کپڑے پر بڑے بڑے کاغذ کے حروف بنا کر خوش آمدید لکھا، اور بڑے ملا صاحب کے نظارے کے لیے لائٹ چلی گئی، درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اور بڑے ملا صاحب کے نظارے کے لیے آویزاں کر دیا، اور جب ملا صاحب کی سواری مدرسہ کے قریب آئی تو حنفی ممبران مدرسہ نے ادب کے ساتھ ملا صاحب کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے اور گلدستے نظر کیے، اور ان کے سر پر پھول اچھالے، اور بعد میں ممبران مدرسہ ملا صاحب کی قیام گاہ میں ملا صاحب کو مدرسہ میں آنے کی دعوت دینے کو گئے، تو ملا صاحب نے ان لوگوں کو 10-10 20-20 روپے کا انعام دے کر رخصت کیا۔ اب ارشاد فرمائیں کہ حنفیوں کا، سنیوں کا بہرے فرقہ کے امام کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کیسا ہے؟ اگر ان ممبروں نے اس لالچ سے کہ ملا صاحب مدرسہ میں کچھ روپیہ دے جائیں گے ایسا کیا تو یہ ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور یہ لوگ حنفی مذہب کے مدرسہ کے ممبر مانے جانے کے قابل ہیں یا نہیں؟ اور بے پڑھے مسلمانوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ پورا سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ اب جواب سنیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے اپنے لیے جہنم کا سامان پورا کر لیا۔ جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے اپنے لیے جہنم کا سامان پورا کر لیا، انہوں نے اپنی بدفعلی سے عرش الہی کو ہلا دیا، عرش الہی کو ہلا دیا، انہوں نے واحد قہار کا غضب اپنے سر لیا، انہوں نے قرآن عظیم کی تحقیر کی، قرآن عظیم کی، ہاں، ایک وسیم رضوی نام کا خبیث جب قرآن عظیم کی آیتوں کو نکالنے کی بات کرے اور آیت جہاد کو ہٹانے کی بات کرے تو لوگ پورے آسمان کو سر پہ اٹھا لیں، اور وہ جس فرقے کا رافضی ہے، سارے رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ قرآن ناقص ہے، سارے رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن ادھورا ہے، سارے رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں کمی بیشی یا تو ہو گئی ہے، کچھ رافضیوں کا یہ عقیدہ یا تو ہو گئی کمی بیشی یا ہو گئی ہوگی، اس کا امکان ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی میں فرمایا ہے کہ جو قرآن پاک میں یہ مانے کہ کمی بیشی ہو گئی وہ بھی کافر، اور جو یہ کہے اس میں کمی بیشی ہو گئی ہوگی وہ بھی کافر ہے، تو وہ بھی مرتد ہے۔
تو جتنے رافضی ہیں بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ ہو گئی ہے، بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ کمی بیشی ہو گئی ہوگی، امکان ہے، تو وہ دونوں کافر مرتد ہیں۔ تو ایک رافضی اگر کھل کر کے یہ اعلان کرے کہ آیت جہاد نکالنے کا مطالبہ کرے تو پورا آسمان سر پہ اٹھا لیا جائے، اور دوسرے رافضی جن کا عقیدہ یہی ہے، جن کا دین یہی ہے، جن کا دھرم یہی ہے، وہ قرآن کو ناقص مانتے ہیں، قرآن کو کامل نہیں مانتے، ادھورا مانتے ہیں، اس میں کمی بیشی ہونے کو ممکن جانتے ہیں۔ جیسے وسیم رضوی کافر مرتد ہے ویسے ہی یہ رافضی کافر مرتد ہے، جیسے ہی اس کا بائیکاٹ ہوا ویسے ہی سارے رافضیوں کا ہونا چاہیے، ہر ایک سے رشتہ ختم ہونا چاہیے۔ اور جو سچا عاشق رسول ہے، جو سچا قرآن کا ماننے والا ہے، وہ نہ وسیم رضوی کو برداشت نہیں کرے گا اور نہ کسی اور رافضی کو برداشت کرے گا۔ وسیم رضوی کے خلاف جلوس اور دوسرے رافضی کو، بہرے کو، شیعہ کو، ملا کو گھر میں بلا کے بٹھاؤ یا شادی میں بلاؤ یا اس کے وہاں دعوت کھاؤ، تو یہ تمہارا جلوس نکالنا صرف ڈھونگ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سچا وہ ہے جو وسیم رضوی کی بھی مخالفت کرے گا، اور جتنے رافضی ہیں ان سب سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھے گا، اور اعلان کرے گا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زیر ہندوستان۔ تو فرماتے ہیں، آگے سنیے، انہوں نے قرآن عظیم کی تحقیر کی، انہوں نے دین اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ جس نے بہروں کا استقبال کیا، ملا سے جا کر کے ملا تو فرمایا کہ دین اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ یہ اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے روپیے کے لالچ سے ایسا کیا، یہ اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے روپے کے لالچ سے ایسا کیا۔ اگر دل سے یہ جو حکم بتایا گیا یہ کب ہے؟ اگر روپے پیسوں کے لالچ میں ایسا کیا تو، اور اگر دل سے اسے ان تعظیموں کا مستحق جانتے تو کھلے کافر ہوتے۔ اگر دل سے مان کر کے تعظیم، جو پھول برسائے اس کے اوپر استقبال کیا اور اس کا جو ہے کیا نام ہے، ہار پھول ڈالے اس کے گلے میں، اگر یہ دل سے مانے کہ وہ اس تعظیم کے لائق ہے تب تو کافر ہی ہو گیا، اسلام سے گیا۔ اور اب بھی فقہا کے اطلاق ان کے بارے میں بہت سخت ہیں کہ وہ بخوشی بلا ضرورت ان ملعون حرکات کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ بلا ضرورت ان ملعون حرکات کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان پر فرض ہے کہ جس اعلان کے ساتھ ان ناپاک حرکتوں سے شیطان پھیلایا اور بے پڑھے مسلمانوں کا دین ڈھایا، ابلیس لعین کا پھریرا سرے بازار اڑایا، اسی اعلان کے ساتھ عام مجمع میں جس نے کھلم کھلا علی الاعلان ایسا کیا اس کے اوپر لازم ہے کہ ویسے ہی اسی اعلان کے ساتھ عام مجمع میں توبہ کریں، عام مجمع میں توبہ کریں، اور مناسب کہ از سر نو بالکل نئے طریقے سے کلمہ اسلام پڑھیں، پھر اپنی عورتوں سے نکاح جدید کریں۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا وہ کلمہ بھی پڑھیں اور اپنی بیوی سے جا کر کے نکاح بھی کریں۔ اگر توبہ نہ مانے، استقبال کر لیا، گلے مل لیے اور اس سے جو ہے دعا سلام کر لیا اور توبہ پھر بھی نہ کرے، تو فرماتے ہیں اگر توبہ نہ مانے تو ایسے لوگ اس قابل بھی نہیں کہ مسلمان ان کو اپنے پاس بیٹھنے دیں، ایسے لوگ اس قابل بھی نہیں کہ مسلمان ان کو اپنے پاس بیٹھنے دیں۔ سنی مدرسے کی رکنیت تو بڑی چیز ہے، سنی مدرسے کا ممبر بننا تو بڑی بات ہے، وہ اس لائق نہیں کہ سنی اپنے پاس اسے بیٹھنے دے۔ اس حال پر بھی جو انہیں رکن مدرسہ دینیہ رکھیں گے
وہ ہیں کیا؟ وہ تو ہے وہی گیا. اور جو لوگ انہیں مدرسے کا رکن اور ممبر بنا کر کے رکھیں گے اس حال کے بعد بھی، تو فرماتے اللہ و رسول و مسلمین سب کے خیانت کرنے والے اور بدخواہ ہوں گے. سب کے خائن ہوں گے اور سب کے بدخواہ ہوں گے. اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف میل نہ کرو کہ تم کو دوزخ کی آگ لگے گی. تو یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا پیغام. فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد 190-191 نمبر صفحہ. تو یہ ان خبیثوں کا، ان بہروں کا، ان ملاؤں کا یہ حکم ہے. اب درود پاک پڑھیں پھر ایک دوسرا فتویٰ سناؤں. صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا بھی حکم ویسے ہی ہے کھلم کھلا صاف واضح طور پر، جیسے وہابیوں دیوبندیوں کا ان کے ساتھ بیٹھنا حرام، ان کے ساتھ کھانا پینا حرام، ان سے سلام کلام حرام، اور ان کا وہاں شادی میں جانا حرام، ان کو اپنے وہاں بلانا حرام، اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی مردار، ان کے وہاں کا گوشت کھانا بھی حرام مثل سور کے ہے. فتاوی رضویہ شریف میں یہ بھی موجود ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک دو جنازے ہوئے، اس میں صلاۃ و سلام بلند آواز سے پڑھ کر کے گئے. تو اب کچھ لوگوں کو برا لگا یا کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال بہت سی باتیں سننے میں آئی کہ یہ نئی چیز کہاں سے نکال لی، یہ نئی بات ہے، ایسا تو کبھی ہوا نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے لوگ تو ناواقفی میں ہیں، جانتے نہیں. چلیے اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ آ کر کے سمجھ سکتے تھے. ایک دو لوگ آئے بھی، میں نے ان کو پڑھ کر کے بتا دیا، مسئلہ سنا دیا. اور اس کے علاوہ معلوم یہ ہوا کہ لوگ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، اس سے کر رہے ہیں، اس سے کر رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، ویسا کہہ رہے ہیں، 10 طرح کی باتیں. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو، جیسے ایک صاحب آئے انہوں نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا، مگر اب ہر کوئی ہمارے پاس آ نہیں رہا ہے. تو اب ہم نے سوچا کہ یہ مسئلہ تشنا نہ رہے، اس لیے اس مسئلے کو ہم یہاں پر کھل کر کے بیان کر دیں، بتا دیں، تاکہ یہ مسئلہ عام ہو جائے، سب کو معلوم ہو جائے، تاکہ کوئی شرعی معاملے میں، شرعی مسئلے پہ زبان کھول کر کے گنہگار نہ ہو. اور جاننے کے بعد بھی کوئی اگر ایسی حرکت کرے گا تو وہ جانے، اس کا کام جانے. ہمارا کام یہ ہے کہ شرعی مسئلہ بتا دیں. اب دیکھیں، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر و اذکار کرتے ہوئے جانے کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا ہے. تو فرمایا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہاں اس میں علماء نے بعض جگہ مکروہ لکھا ہے، کتب حنفیہ میں ایسا ہے، مگر پھر آگے چل کر کے اب یہ فرماتے ہیں کہ وہ کیوں اس زمانے میں جب لکھا تھا، جس زمانے میں مکروہ لکھا تو اس زمانے کے حالات کیا تھے. اب سنیے پوری بات شروع سے سنیں. ہاں کتب حنفیہ میں جنازے کے ساتھ ذکر جہر کو مکروہ لکھا ہے، جس طرح خود نفس سے ذکر جہر کو بکثرت کتب حنفیہ میں مکروہ بتایا، حالانکہ وہ اطلاقات قرآن عظیم و احادیث حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور عند تحقیق کراہت کا عروض نظر بعوارض خارجہ غیر لازمہ ہے. ہاں یہ کراہت تو ہے، بعض ہمارے فقہا جو پہلے کے علماء حنفیہ تھے انہوں نے مکروہ لکھا، کراہت لکھی، مگر یہ کراہت فرماتے ہیں عند تحقیق کے طور پر کراہت کا عروض نظر بعوارض خارجہ غیر لازمہ. اب اس کی تفصیل کریں، لمبا وقت جائے گا، اب آگے سنیے. جیسا کہ علامہ خیر الدین رملی، استاد صاحب در مختار وغیرہ محققین نے تحقیق فرمائی اور ہم نے اپنے فتویٰ میں اسے منقح کیا، یہاں بھی اس کا منشا عوارض ہی ہے. اب فرماتے قلب ہمراہیاں کا مشوش ہونا یا دموت سے یا یاد موت سے دوسری طرف توجہ کرنا، انصاف کیجیے. اب وہ وجہ جو تھی جو مکروہ لکھا تھا جن علماء نے، اس کی وجہ کیا تھی کہ اس زمانے میں سب کے اوپر ایک غم طاری ہوتا تھا. اگر زور سے کچھ پڑھیں گے تو لوگ وہاں پر یاد موت میں منہمک ہیں، لوگ اپنی اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، موت یاد کر رہے ہیں، تو اس میں مشغول ہیں. اب اگر بلند آواز سے کوئی کچھ پڑھے گا تو ذہن منتشر ہوگا، یاد میں کمی پیدا ہوگی، اس لیے اس زمانے میں لکھا.
ہاں اب آگے فرماتے انصاف کیجئے، ہاں فرماتے ہیں دوسری طرف توجہ کرنا، انصاف کیجئے تو یہ حکم اس زمانے خیر کے لیے تھا، انصاف کیجئے تو یہ حکم اس زمانے خیر کے لیے تھا جب کہ ہمراہیان جنازہ تصور موت میں ایسے غرق ہوتے تھے کہ گویا میت ان میں ہر ایک کا خاص اپنا کوئی جگر پارا ہے، بلکہ گویا خود ہی میت ہیں۔ میت کے غم میں وہ زمانہ تھا کہ محلے میں، گاؤں میں، بستی میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو پوری بستی میں ایسے سناٹا ہوتا تھا، جنازے کے ساتھ چلنے والوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جس کو دیکھو لگ رہا ہے کہ انہی کے گھر کی موت ہو گئی ہے، اتنا بیچارہ مایوس، اتنا غم، بلکہ فرماتے یہ ایسا لگتا تھا جیسے ایک جنازہ نہیں جا رہا ہے، یہ سب میت ہی میت چل رہی ہے، ایسا لگتا تھا اس زمانے میں۔ فرماتے ہیں بلکہ گویا خود ہی میت ہیں، ہم ہی کو جنازے پر لیے جاتے ہیں اور اب قبر میں رکھیں گے، ولہذا علماء نے سکوت محض کو پسند کیا تھا۔ جب یہ ایسا زمانہ تھا کہ چلنے والے موت کی یاد میں ایسے غرق ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ایک جنازہ نہیں، یہ سارے جنازے ہی چلے جا رہے ہیں اور یہ سب قبر میں اتار دیے جائیں گے، ایسا جب زمانہ تھا تب وہاں پہ علماء نے فرمایا اب وہاں بالکل خاموش رہے، سکوت، خاموشی کے ساتھ جائے تاکہ ہر ایک اپنی اپنی موت کو یاد کرتا ہوا جائے، اس میں کمی نہ آنے پائے۔ فرمایا علماء نے سکوت محض کو پسند کیا تھا کہ کلام اگرچہ ذکر ہی ہو، اگرچہ آہستہ ہو، اس تصور سے کہ بغایت نفع اور مفید اور برسوں کے زنگ دل سے دھونے والا روکے گا یا کم از کم دل برت ہو جائے گا، تو اس وقت محض خاموشی مناسب تر ہے، ورنہ تو اس لیے کہ کہیں دماغ بڑھ جائے گا، خیال بڑھ جائے گا، اس لیے منع فرمایا تھا، ورنہ حاشا للہ ذکر خدا و رسول نہ کسی وقت منع ہے۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک وقت خدا کا ذکر کیا کرتے، نہ کوئی چیز اس سے بہتر، قال اللہ عز و جل ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ اب فرماتے وہ زمانہ ایسا تھا، اس زمانے میں جب مکروہ لکھا گیا تھا زور سے ذکر کرنا یا پڑھنا اس زمانے میں، اب آگے سنیے، اب فرماتے ہیں اب کہ زمانہ منقلب ہوا، اب زمانہ بدل گیا، منقلب ہو گیا، لوگ جنازے کے ساتھ اور دفن کے وقت اور قبروں پر بیٹھ کر لغویات و فضولیات اور دنیاوی تذکروں بلکہ خندہ و لہو میں مشغول ہوتے ہیں، جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے تمہارے گاؤں کا، کیا حال ہے تمہارے وہاں کرونا آیا کہ نہیں آیا، کیا ہوا تمہارا وہ کھیت کٹ گیا نہیں کٹ گیا، جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، تمہارے کاروبار کا کیا ہوا، پیسہ باقی تھا مل گیا نہیں مل گیا۔ تو اب یہ زمانہ آ گیا ہے، اور بعض تو ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں، بہت سے خرافات قبرستان میں کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں ہنس کے، تو یہ زمانہ اب آ گیا۔ فرماتے ہیں تو انہیں ذکر خدا و رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف مشغول کرنا، اب ایسے لوگوں کو جو باتوں میں لگے ہیں اب انہیں بلند آواز سے سلام پڑھ کر کے، درود پڑھ کر کے، کلمہ پڑھ کر کے، جو ہو سکے جو بھی ذکر کریں خدا و رسول کا جو بھی ہو وہ پڑھ کر کے ایسے لوگوں کو ذکر کی طرف مشغول کرنا عین ثواب و کار ثواب ہے۔ اب کیا ہے، اب عین ثواب ہے، بالکل درست ہے اور ثواب کا کام ہے۔ فرماتے مع ھذا، اسی کے ساتھ جنازہ کے ساتھ ذکر جہر کی کراہت میں اختلاف ہے کہ تحریمی ہے یا تنزیہی، اور ترجیح بھی مختلف آتی ہے، قنیہ میں کراہت تنزیہ کو ترجیح دی اور اسی پر فتاوی تتمہ میں جزم فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے فرماتے ہیں اور عوام کو عام آدمیوں کو اللہ عز و جل کے ایسے ذکر سے منع کرنا جو شرعاً گناہ نہ ہو، عوام کو اللہ عز و جل کے ایسے ذکر سے منع کرنا جو شرعاً گناہ نہ ہو محض بدخواہی عام مسلمین ہے۔ اللہ عز و جل کے ایسے ذکر سے جو شرعاً گناہ نہ ہو پھر بھی کوئی روکے، جنازے کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے جائیں یا سلام پڑھ کر کے جائیں، بلند آواز سے کوئی گناہ کہہ سکتا ہے؟ اس کو گناہ کا کام ہے؟
نہیں، قبر پر پڑھیں، قبرستان میں پڑھیں، چلتے ہوئے پڑھیں، ہرگز کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا۔ تو اب آئیے، ذکر نبی ذکر خدا ہے، نبی پر سلام پڑھنا، نبی پر درود پڑھنا، یہ نبی کا ذکر ہے، اور یہ ذکر نبی ذکر خدا ہی ہے۔ تو اب عوام کو ایسے ذکر سے روکنا، فرماتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، بدخواہی عام مسلمین ہے، برا چاہنا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کا مرتکب نہ ہوگا مگر کون مرتکب بنے گا؟ اگر کوئی روکتا ہے تو وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں متکشف، کہ مقاصد شرع سے جاہل و ناواقف ہو، مقاصد شرع سے، شریعت کے مقصدوں سے جاہل ہوگا، ناواقف ہوگا، وہی منع کرے گا۔ یا متسلف، کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈال کر اپنی رفعت و شہرت چاہتا ہو، منع کرے اور اپنی شہرت چاہتا ہو، اپنی رفعت چاہتا ہو اختلاف ڈال کر کے۔ بلکہ اب سنیے، ائمہ ناصحین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ منع کرنا اس منکر سے ضرور ہے جو بالاجماع حرام ہو، ایسی بری چیز سے منع کرنا ضروری ہے جو بالاجماع حرام ہو۔ بلکہ تصریحیں فرمائی، اب سنیے، وہاں تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ذکر کرنا، جنازے کے ساتھ سلام پڑھنا، کعبے کے بدر دجا پڑھنا، یا اور ذکر و اذکار کرنا بلند آواز سے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ گناہ ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر اب سنیے، یہ حرام ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ تصریحیں فرمائی کہ عوام اگر کسی طرح یاد خدا میں مشغول ہوں، ہرگز منع نہ کیے جائیں، اگرچہ وہ طریقہ اپنے مذہب میں حرام ہو۔ مثلا سورج نکلنے کے وقت نماز حرام ہے، جس ٹائم سورج نکل رہا ہے، طلوع آفتاب کے وقت سورج، نماز پڑھنا حرام ہے۔ 20 منٹ تک نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ مگر اس آگے فرماتے، اور عوام پڑھتے ہوں تو نہ روکے جائیں۔ عوام میں اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے اس ٹائم تو روکے نہ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کو ایسے ٹائم پر نماز پڑھتے دیکھتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہیں منع کروں تو خدا نے جو فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم بندوں کو نماز سے روکتے ہو؟ کہیں اس کا عذاب، اس کا وعید نہ پا جاؤں، اس لیے اس وقت بھی منع کرنے سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے۔ اب سنیے، وہاں اس وقت نماز پڑھنا حرام فرمایا، مگر پھر بھی عوام پڑھیں تو منع نہ کیے جائیں کہ کسی طرح وہ خدا کا نام تو لیں، اسے سجدہ تو کریں، اگرچہ کسی دوسرے مذہب پر اس کی صحت ہو سکے۔ امام علامہ عارف باللہ ناصح الامہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی کتاب مستطاب الحدیقۃ الندیہ فی شرح الطریقۃ المحمدیہ میں فرماتے ہیں، اب یہ بہت لمبی عبارت پوری اعلیٰ سرکار نے علامہ عبدالغنی نابلسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے نقل فرمائی۔ اب اس پورے کلام کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کلام جمیل امام جلیل رحمہ اللہ تعالیٰ کا خلاصہ ارشادات چند افادات۔ اب ان پوری باتوں کا خلاصہ کیا ہے ان کی باتوں کا؟ فرماتے ہیں نمبر 1، سلف صالح کی حالت جنازہ میں یہ ہوتی کہ ناواقف کو نہ معلوم ہوتا کہ ان میں اہل میت کون ہے اور باقی ہمراہ کون، سب ایک سے مغموم و محزون نظر آتے۔ پرانے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا اس زمانے میں کہ جب جنازہ چلتا تھا، وہ یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میت کا والی کون ہے، گھر والا کون ہے، اور ساتھ میں چلنے والا کون ہے، سب ایک طریقے سے غمگین، سب ایک طریقے سے محزون۔ اور اب حال یہ ہے کہ جنازے میں دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، موت سے انہیں کوئی عبرت نہیں ہوتی، ان کے دل اس سے غافل ہیں کہ میت پر کیا گزری۔ فرماتے ہیں بلکہ میں نے، وہ فرما رہے علامہ عبدالغنی نابلسی کئی سو سال پہلے کے بزرگ، وہ فرما رہے ہیں بلکہ میں نے لوگوں کو ہنستے دیکھا تو ایسی حالت میں ذکر جہر کرنا، بلند آواز سے ذکر کرنا اور تعظیم خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم بلند آواز سے پڑھنا عین نصیحت ہے کہ ان کے دلوں کے زنگ چھوٹیں اور غفلت سے بیدار ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات، نیز ان میں میت کو تلقین ذکر کا فائدہ ہے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ میت جو ہے، جو مردہ ہوتا ہے، وہ سنتا ہے، اسی لیے فرمایا حدیث پاک میں کہ تلقین کرو اپنی میتوں کو، لقنوا موتاکم،
اپنی میتوں کو تلقین کرو، یاد دلاؤ، سورہ یاسین شریف پڑھو ان کے پاس، اور بھی قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ اور حدیث پاک میں جب مردے کو دفنا دیا جائے تو وہاں پر قبر پہ کھڑے ہو کر کے تلقین کی جائے، یاد دلایا جائے کہ دیکھو سوال ہوں گے، اور جواب یہ ہے تم نے تو یہ مانا تھا کہ خدا ایک ہے، نہ اس کے محبوب اس کے آخری پیغمبر وغیرہ وغیرہ، اس کو تلقین کرنے کا حکم آیا حدیث پاک میں مردے کو۔ کیوں؟ مردہ سنتا ہے۔ اور اذان دینے میں بھی قبر پر جو اذان دی جاتی ہے، یہ خبیث عقل کے اندھے یہ دیوبندی جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ کون سی نماز پڑھنی ہے کہ اذان دیتے ہیں۔ بہت سی جگہ وہابڑے یہ کہتے ہیں، یہ وہابڑے اذان تو دیتے نہیں قبر پر، تو کیا کہتے ہیں کہ کون سی نماز پڑھنی کہ اذان دی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ پوچھو جب بچہ پیدا ہوا تھا تب کون سی نماز پڑھنی تھی کہ اذان دے رہے تھے؟ اب ایسا ہے کہ ہر جگہ اذان پر نماز نہیں ہوتی، اور ہر نماز کے وقت اذان نہیں ہوتی۔ عید کی نماز ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی۔ عید کی نماز ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ جب بلائیں آئیں، وبائیں آئیں تو فرمایا اذان دو، اذان سے بلائیں دور ہوتی ہیں، تو حدیث پاک میں ہے۔ تو جب بلائیں دور ہوتی تو وہاں کون سی نماز ہوتی ہے؟ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اذان دینے میں کئی حکمتیں ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی اس پر۔ اسی میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اذان سن کر کے شیطان بھاگتا ہے، اذان سن کر کے شیطان، اور شیطان جو ہے وہ مردے کے پاس قبر میں بہکانے وہاں بھی آتا ہے۔ اتنا بڑا خبیث، ان الشیطان للانسان عدو مبین، زندگی بھر تو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے، قبر میں بھی آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا اذان دے دو تاکہ شیطان بھاگ جائے، اور ان کے وہاں اذان نہیں تو ان کو بھگانے کی ضرورت کیا؟ یہ سراپا خود شیطان، شیطان تو آئے گا ایمان والے کے پاس نا، یہ کہتے ہمارے پاس نہیں آتے تو تمہارے پاس کیوں آئے گا؟ اس کو تو معلوم ہے کہ اپنا کام ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اذان میں قبر کے سوالوں کا جواب موجود ہے۔ اذان کے اندر من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اذان میں تو موجود ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اذان میں یہ موجود ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اذان کے اندر موجود ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی بات، یہ دین اسلامی کی جو بات ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جو سرکار جلوہ گر ہوں گے تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو اس کا بھی جواب اذان میں موجود، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہاں پر قبر پر ہم اذان دیتے ہیں، شیطان کو بھی بھگاتے ہیں، اور اذان دے کر کے مردے کو یاد بھی دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پہلے سوال کا جواب بھی اسی اذان میں ہے، دوسرے سوال کا جواب بھی اسی اذان میں ہے، تیسرے سوال کا جواب بھی اسی اذان میں ہے۔ تو مردے کو سوال کے جواب کا جواب بھی یاد دلاتے ہیں، اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو فرمایا مردے کو تلقین کا حکم ہے حدیث پاک میں۔ تو اب یہاں بیان فرما رہے ہیں جیسے وہاں اذان دینے میں حکمت ہے، ویسے ہی بلند آواز سے مردے کے ساتھ پڑھتے ہوئے درود و سلام، ذکر و اذکار کرتے ہوئے جانے میں بھی مردوں کو تلقین ذکر ہے، یاد دلانا ہے۔ مردہ سنے گا، اور مردہ جب سنے گا تو ایمان والے کو ذکر و اذکار سن کر کے مردے کو خوشی ہوتی ہے، اور اس کو جواب بھی یاد آئے گا۔ تو فرماتے ہیں نیز اس میں میت کو تلقین ذکر کا فائدہ ہے کہ وہ سن سن کر سوالات نکیرین کے جواب کے لیے تیار ہو۔ جب بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں گے تو مردہ سن سن کر کے تیار ہوگا کہ ہمیں سوال کا جواب دینا ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو ذکر خدا و رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اذن عام ہے۔ سرکار کی طرف سے مسلمانوں کو خدا و رسول کا ذکر کرنے کے لیے اذن عام ہے، عام اجازت ہے، جب چاہو ذکر کرو، جہاں چاہو ذکر کرو، جس جگہ رہو ذکر کرو، اذن عام ہے، عام اجازت ہے۔ تو جب تک کسی خاص صورت کی ممانعت میں کوئی نص یا اجماع نہ ہو، انکار کیا مناسب ہے؟
فرماتے ہیں جہاں پر کوئی نص نہ موجود ہو، اجماع نہ ہو کسی ذکر سے روکنے کے لیے، تو وہاں پر اگر کسی کو ذکر خدا و رسول سے روکے تو کیا مناسب ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب آگے چوتھی بات، نیز انہی امام عارف نے فرمایا الہی، اب سنیے حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی عارف باللہ فرما رہے ہیں، الہی جو اس سے منع کرے، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنے کو جو منع کرے، فرماتے ہیں الہی جو اس سے منع کرے اس کا دل کس قدر سخت اندھا ہے۔ جنازے کے ساتھ ذکر خدا و رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بند کرنے کی تو یہ کوشش، اور بھنگ بکتی دیکھیں تو اس سے اتنا نہ کہیں یہ تجھ پر حرام ہے۔ جنازے کے ساتھ ذکر کو بند کرنے کی یہ کوشش کہاں لکھا ہے؟ یہ نیا طریقہ یہ کہاں سے نکال لیا؟ یہ لوگ نئی باتیں لاتے ہیں، اور وہیں پر جا رہے ہوں تو وہیں پر بھانگ کوئی بیچ رہا ہو، کوئی افیون بیچ رہا ہو، کوئی حرام کام میں ملوث ہو تو منع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ یہ بند کرو جنازہ آ رہا ہے۔ کتنے منع کرتے؟ چغل خوری ہو رہی ہے، لوگ جا کر کے قبرستان میں غیبت تک کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں بلکہ میں نے انہی میں ایک کو دیکھا، اس سے تو منع کرتا اور خود اپنی پیش نماز کی تنخواہ بھنگ فروش کے حرام مال سے لیتا ہے۔ ایسے مولوی اس زمانے میں بھی تھے کہ ذکر سے روکا کہ مت بلند آواز سے ذکر مت کرو جنازے کے ساتھ، اور اپنی تنخواہ کس سے لے رہا ہے؟ بھانگ بیچنے والا، بھنگ فروش سے۔ تو اپنی تنخواہ نماز پڑھانے کی اس سے لے رہے ہو اور ذکر سے روک رہے ہو، اس زمانے کے فرما رہے ہیں۔ نمبر 5، امام عارف باللہ سیدی شعرانی قدس سرہ ربانی فرماتے ہیں اکابر کرام کے یہاں عہد ہے، اکابر کرام اولیاء کرام کے یہاں یہ عہد ہے، جو اچھی بات مسلمانوں نے نئی نکالی ہو اس سے منع نہ کریں گے۔ اگر مان لیا کہ یہ نئی بات بھی ہے تو اچھی ہے کہ نہیں؟ نبی پر سلام کس کو برا لگے گا بھائی؟ نبی پر درود کس کو تکلیف ہوگی؟ تو فرماتے ہیں مسلمانوں نے نئی نکالی، اگر اچھی بات ہے اس سے منع نہ کریں گے، خصوصاً وہ اللہ و رسول عز جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہو۔ ایسی چیز جس کا تعلق خدا سے ہو، مصطفیٰ سے ہو، تو ایسی چیز نہ منع، جیسے جنازے کے ساتھ قرآن مجید یا کلمہ شریف یا اور ذکر خدا و رسول کرنا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ذکر ہو، سلام پڑھنا ہو، درود پڑھنا ہو، کلمہ شریف ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو، بلند آواز سے ہو، تو فرمایا کوئی چیز جس کا تعلق خدا سے ہے، رسول سے ہے، اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اب نمبر 6، نیز امام ممدوح فرماتے ہیں جو اسے ناجائز کہے اسے شریعت کی سمجھ نہیں۔ نمبر 7، نیز فرماتے ہیں ہر وہ بات کہ زمانہ برکت توأمہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھی مذموم نہیں ہوتی۔ ہر وہ چیز جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو اور اس زمانے میں ہو جائے تو ایسا نہیں کہ وہ چیز بری ہو گئی، مذموم ہو گئی، غلط ہو گئی۔ یہ تو وہابیوں کا طریقہ ہے کہ یہ نئی چیز نکال لی، یہ سرکار کے زمانے میں تھی کیا، صحابہ کے زمانے میں تھی کیا، یہ نئی باتیں، تو یہ ہر بات پہ یہ سوال یہ وہاں بھی لے کے آتا ہے۔ تو اس پر بھی بہت پہلے میں نے عرض بھی کیا تھا، ابھی تفصیل کا وقت نہیں، اگر کوئی اس طرح کی بات وہ بڑا کرتا ہے تو اس سے یہ کہو کہ تم باتیں کرتے ہو سرکار کے زمانے میں یہ تھا کیا، وہ تھا کیا، ایسا ہوا تھا کیا، ویسا ہوا تھا کیا، تو یہ بتا ٹرین سرکار کے زمانے میں تھی کیا، جہاز سرکار کے زمانے میں تھا کیا، اس زمانے میں سفر کرنے والے گھوڑے پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، تو یہ بھی بدعت ہے، ٹرین پہ سفر مت کر، جہاز پہ سفر مت کر، بسوں پہ سفر مت کر، گاڑیوں پہ سفر مت کر، لے آ گھوڑا اور گھوڑے پہ سفر کر، اونٹ لے آ اونٹ پہ سفر کر، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اسی پہ سفر کر۔ مگر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو ایسا نہیں کہ ہر وہ چیز جو سرکار کے زمانے میں نہیں ہوئی اس زمانے میں ہو تو بری ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آگے سنیے، فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ ہر وہ چیز جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو اس زمانے میں ہو جائے تو بری ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ورنہ اگر برا مان لیا جائے کہ ہر وہ چیز بری ہے تو فرماتے ورنہ اس کا دروازہ کھلے تو ائمہ مجتہدین نے جتنی نیک باتیں نکالی ان کے وہ سب اقوال مردود ہو جائیں، وہ سب باتیں مردود ہو جائیں گی، سب باتیں ختم۔ تو پھر تراویح 20 رکعت جو پڑھ رہے ہو سرکار کے زمانے میں 20 رکعت جماعت کے ساتھ سرکار کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی،
لوگ پڑھتے تھے صحابہ کرام، اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ تراویح سرکار کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، تو بند کرو پھر معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس زمانے میں رائج ہیں، تو وہ بھی سرکار کے زمانے میں نہیں تھی بظاہر۔ مدرسے جو آج کھلے ہوئے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، کیا سرکار کے زمانے میں ایسے مدرسے تھے؟ کیا سرکار کے زمانے میں اس طریقے سے داخلہ فارم بھرا جاتا تھا؟ کیا سرکار کے زمانے میں مدرسوں کا اس طریقے سے جا کے چندہ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بند کرو پھر معاذ اللہ۔ اب آگے سنیے، تفصیل کریں بہت لمبا وقت جائے گا۔ فرماتے ہیں نمبر 8، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے، سرکار کا ارشاد سنیے، کیا فرمایا سرکار نے کہ جو شخص دین اسلام میں نیک بات نکالے اسے اس کا اجر ملے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس نیک بات کو بجا لائیں سب کا ثواب اس ایجاد کنندہ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ جو نکالے گا، اس کا ایجاد کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کا بھی ثواب، اور جتنے لوگ قیامت تک عمل کریں گے ان سب کے عمل کا بھی ثواب ملے گا، ایجاد کرنے والے کو، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں یہ ارشاد سرکار کا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب فرماتے ہیں اس ارشاد سے علماء امت کے لیے اس کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس ارشاد سے دروازہ کھل گیا، کیا کہ نیک طریقے ایجاد کر کے جاری کریں، نیک طریقے، اچھے طریقے ایجاد کر کے جاری کریں، اور انہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملحق کریں۔ یعنی جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ عام اجازت فرمائی ہے تو جو نیک نئی بات نئی پیدا ہو گئی، جب سرکار نے اجازت دے دی، نیا طریقہ جو ایجاد کرے گا اچھا طریقہ تو اس کو ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو فرماتے جو نیک نئی بات نئی پیدا ہو گئی وہ نئی نہیں بلکہ حضور کے اس اذن عام سے حضور ہی کی شریعت ہے۔ وہ نئی بات جو نکالی گئی وہ نئی نہیں بلکہ حضور کی اجازت سے حضور کی ہی شریعت ہے۔ نمبر 9 فرماتے ہیں کہ شرع مطہر میں اس سے ممانعت نہ آنا ہی اس کے جواز کی دلیل ہے۔ اگر جنازے کے ساتھ ذکر الہی منع ہوتا تو کم از کم ایک حدیث تو اس کی ممانعت میں آتی۔ جیسے رکوع میں قرآن مجید پڑھنا منع ہے تو اس کی ممانعت کی حدیث موجود ہے، رکوع میں قرآن نہیں پڑھیں گے، رکوع میں تسبیح پڑھیں گے تو وہاں موجود حدیث۔ تو اگر جنازے کے ساتھ زور سے پڑھنے کے لیے منع ہوتا تو کوئی حدیث تو موجود ہوتی۔ تو جس چیز سے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، وہ کبھی ہمارے زمانے میں منع نہیں ہو سکتی، وہ کبھی ہمارے زمانے میں منع نہیں ہو سکتی۔ اب اتنا واضح مسئلہ، اتنا صاف بیان اور اتنی اس کے اندر برکتیں موجود ہیں کہ ایجاد کرنے والے کو ثواب، پڑھنے والے کو ثواب، جتنے لوگ اس کو دیکھ کر کے پڑھیں گے ان کو بھی ثواب، اور ان سب کا ثواب ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ اور پھر جو روکے گا وہ خدا کے ذکر کو روکنے والا ہوگا، نبی کے ذکر کو روکنے والا ہوگا، نبی کے سلام کو روکنے والا ہوگا، نبی کے درود کو روکنے والا ہوگا، تو وہ کس طرح سے جا کر کے معاذ اللہ گنہگار ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ مسئلہ ہے، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ بیان کر دے، اور یہ ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے۔ آپ نے سن لیا کہ یہ عین ثواب بالکل درست، اور کار ثواب، ثواب کا کام یہ بھی اس میں موجود، آپ نے سن لیا۔ تو جب یہ ثواب کا کام ہے تو انشاءاللہ کہیے جنازے کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے سلام پڑھتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ ہمارے گھر کا نہیں ہے، یہ نبی کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ یہ فتاوی رضویہ سے سرکار اعلیٰ حضرت نے اس فتاوی رضویہ شریف میں کھل کر کے واضح طور پہ بیان کر دیا۔ اب یہ کام ہمارا تھا بتانا، ہم نے بتا دیا۔ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ ایک جگہ کہ اپنا کام بتانا ہے بتا دو، مانیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں مانے سب پر وہی مکابرہ و عناد کا داغ، تو وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔